السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ آپ کے ساتھ آپ کا بھائی عبدالغفور چوتھی سیریز کے ساتھ حاضر ہے۔ آئیے سوالات اور جوابات پڑھتے ہیں، اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ پچھلے سوالات جو ہے یاد کر لیے ہوں گے۔ کچھ سوالات شروع ہوتے ہیں حج کے تعلق سے۔ پہلا سوال ہے، حج کے کتنے ارکان ہیں؟ کسی تین کو بیان کریں۔ جواب، حج کے 4 ارکان ہیں: احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارہ۔ جواب سوال، اگر حج کا کوئی رکن چھوٹ جائے تو کیا حج ہو جائے گا؟ جواب، اگر حج کا کوئی بھی رکن چھوٹ جائے تو حج نہیں ہوگا۔ سوال، واجبات حج میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ جواب، اس کا کفارہ ایک جانور کی قربانی ہے۔ سوال، ہندوستانیوں کو حج کی میقات احرام کہاں سے باندھنا چاہیے؟ یعنی وہ جو کپڑے پہنتے ہیں وہ کپڑے جو ہے کہاں سے پہنے جائیں گے؟ جواب، جدہ سے پہلے یلملم نامی جگہ یہ ہندوستانیوں کے لیے میقات ہے۔ سوال، حج اور عمرہ کے ایام کیا ہیں؟ جواب، عمرہ سال میں کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اس کے کچھ خاص ایام نہیں ہیں، اور حج کا سفر شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ میں کیا جائے گا، یعنی حج کی نیت ان دنوں میں کی جائے گی۔ سوال، حج کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی؟ کسی ایک کی تعریف بیان کرو۔ جواب، حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد یعنی صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا۔ جواب، حج قران یعنی حج اور عمرہ کی نیت سے احرام باندھنا، قران مطلب ملانا، دونوں کو ملا دینا۔ اور حج تمتع یعنی پہلے عمرے کا احرام باندھنا، پھر حلال ہو جانا اور ایام حج ہی میں مکہ سے حج کی نیت سے احرام باندھنا۔ سوال، طواف کسے کہتے ہیں؟ جواب، کعبہ شریف کے 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ سوال، حج و عمرہ کے دنیاوی اور اخروی فوائد ذکر کریں۔ جواب، ان دونوں کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی محتاجگی سے نکال کر مالدار بنا دیتا ہے، اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ گناہ مٹا دیے جائیں گے اور جنت حاصل ہوگی۔ سوال، حج کی استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرنا کیسا ہے؟ جواب، ایسا شخص اسلام کی نگاہ میں یہودی یا عیسائی کی موت مرتا ہے، یعنی اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی موت یہودی یا عیسائی کی جیسی ہوگی۔ سوال، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے ملے تو وہ کیا کرے؟ جواب، سلام اور مصافحہ۔ سوال، اگر کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئے تو اسے کیا کہنا چاہیے اور سننے والے کو کیا جواب دینا چاہیے؟ جواب، جب کسی مسلمان کو چھینک آئے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے اور سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اور اسی میں ایک بات کا اور اضافہ کر لیں کہ جو چھینکا ہے اسے اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا چاہیے۔ سوال،
اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرے مسلمان کا اس پر کیا حق ہے؟ جواب: اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی اور شفا یابی کی دعا کرنی چاہیے، اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے اور اس کے لیے شفا کی دعا کرنی چاہیے۔ اگلا سوال ہے، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر چند حقوق بیان کریں۔ جواب: سلام کا جواب دینا، جنازے میں شریک ہونا، دعوت کو قبول کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، کوئی غلام یا قیدی ہو اسے آزاد کرنا۔ سوال: ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ جواب: ہمیشہ خیر خواہی اور بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، حدیث انصر اخاک ظالما او مظلوما، انصر اخاک ظالما او مظلوما کی وضاحت کریں۔ جواب: اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ظالم کی مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں پر ظلم کرنے سے اسے روکا جائے۔ سوال: حدیث شریف المؤمن مرآۃ المؤمن یعنی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ کی مانند ہے۔ جس طریقے سے آئینے کو دیکھ کر چہرہ وغیرہ کو صاف اور درست کیا جاتا ہے، ایسے ہی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے اندر کوئی خامی یا عیب دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کرتا ہے۔ سوال: کون کون سی چیز ایسی ہے جو مسلمان پر مسلمان کے لیے حرام ہے؟ جواب: اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ سوال: ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ملتے ہوئے کیسا ہونا چاہیے؟ جواب: مسکرا کر حشاش بشاش ہونا چاہیے۔ سوال: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا آرزو تھی؟ جواب: کہ اللہ تعالی آپ کو مسکین بنا کر زندہ رکھے اور مسکین کی حالت میں وفات دے اور مساکین کے زمرے میں قیامت کے دن شامل کرے۔ سوال: کسی مسلمان کا کسی مسلمان سے گفتگو بند کرنا کیسا ہے؟ جواب: ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے بات چیت بند کرنا 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ سوال: غیبت کی تعریف کریں۔ جواب: اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے اس کی غیر موجودگی میں ایسی باتیں کرنا جس کو سن کر اسے ناپسندیدگی اور تکلیف محسوس ہو۔ سوال: کسی مسلمان کا اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنا، گالی گلوچ دینا یا مار پیٹ کرنا کیسا ہے؟ جواب: ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ سوال: منافق کی 4 خصلتیں یعنی عادتیں بیان کریں۔ جواب: امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور جھگڑتے ہوئے گالی گلوچ کرنا۔ سوال: غیبت کی تعریف کریں۔ جواب: ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے، غیبت کی تعریف۔ سوال: چغل خوری کا کیا حکم ہے؟ جواب: چغل خوری جنت میں
جانے کی رکاوٹ ہے؟ سوال: کسی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹے اور بڑوں کے تعلق سے کیا فرمان ہے؟ جواب: بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا۔ اگلا باب ہے حرام تجارتوں کی شکلیں اور اس کی قباحتیں۔ سوال: مال کو قبضے میں لینے سے پہلے بیچنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: ناجائز ہے۔ سوال: ایک مسلمان کے سودا کر لینے کے بعد دوسرے مسلمان کا سودا کرنا کیسا ہے؟ جواب: ایسا کرنا ناجائز ہے۔ سوال: حرام اور ناپاک چیزوں کی تجارت کا کیا حکم ہے؟ چند چیزوں کا ذکر کیجیے۔ جواب: ناجائز ہے، جیسے شراب، خنزیر، مردار اور تصویر وغیرہ کی تجارت۔ سوال: میراث کسے کہتے ہیں؟ جواب: میت کے مال متروکہ یعنی چھوڑے ہوئے مال کو میراث کہا جاتا ہے۔ سوال: دھوکے کی تجارت کی چند شکلیں بیان کیجیے۔ جواب: چند مثالیں اس کی یہ ہیں: پانی میں موجود مچھلی کا بیچنا، بھیڑ وغیرہ کی پیٹھ پر اونٹ کا یا بھیڑ وغیرہ کی پیٹھ پر اون کا بیچنا اندازے سے، جانور کے پیٹ میں بچے کا بیچنا اور تھن میں موجود دودھ کا بیچنا وغیرہ۔ سوال: تاجروں سے منڈی میں پہنچنے سے پہلے راستے میں مال خرید لینا کیسا ہے؟ جواب: ناجائز اور حرام ہے۔ سوال: جانور کے تھن میں چند دنوں تک دودھ روک کر اس جانور کو بیچنا کیسا ہے؟ جواب: ناجائز ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ ہوتا ہے۔ سوال: جمعہ کی اذان سننے کے بعد خرید و فروخت کو جاری کرنا کیسا ہے؟ یعنی بیچنا یا کسی چیز کو خریدنا جمعہ کی اذان کے بعد کیا حکم رکھتا ہے؟ جواب: ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ سوال: سود کسے کہتے ہیں اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: چند مخصوص اموال میں زیادتی کا نام سود ہے۔ یعنی آپ کسی کو کوئی سامان دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اس پر فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو یہ اس طریقے کا جو کام ہوتا ہے وہ سود کہلاتا ہے۔ یہ جو نفع ہوتا ہے وہ سود کہلاتا ہے۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ تمام قسمیں حرام ہیں۔ سوال: سود لینے والا کیسا ہے؟ جواب: سود لینے والا لعنتی ہے، ملعون ہے۔ سوال: نکاح حلالہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دینے کے بعد جو کہ اس کے لیے حرام ہو گئی، اس کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لانے کے لیے کسی شخص کو اس شرط پر شادی کرا دے تاکہ وہ شخص 1 یا 2 دن اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد اسے طلاق دے دے اور پھر وہ شخص اس سے شادی کر لے، اس کو نکاح حلالہ کہتے ہیں۔ سوال: نکاح حلالہ کا حکم کیا ہے؟ جواب: حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے دونوں کے دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ملعون ہیں۔ سوال: کورٹ میرج کا کیا حکم ہے؟ یعنی کوئی کورٹ کچہری میں جائے اور شادی کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: بغیر شرعی ذمہ دار کے ناجائز ہے۔ یعنی ولی اگر نہیں ہے، جیسے اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا دادا نہیں ہے،
تو اس کے بغیر وہ کورٹ میرج یعنی شادی جو کورٹ میں ہوئی ہے وہ ناجائز ہوگی۔ سوال: چست یا باریک لباس عورتوں کے لیے استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: ایسا لباس پہننے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ سوال: کیا نیک پرہیزگار اور وفادار عورت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے؟ جی ہاں، دنیا کے اندر فائدہ اٹھانے والی چیزوں میں سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے۔ سوال: کیا کوئی عورت کسی دوسری عورت کی طرف سے ولی بن سکتی ہے؟ جواب: نہیں، کوئی عورت کسی دوسری عورت کی ولی نہیں بن سکتی۔ سوال: رضاعت کب ثابت ہوتی ہے اور اس کی عمر کیا ہے؟ جواب: کم از کم 5 مرتبہ کسی کا دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اور بچے کی عمر 2 سال کے اندر ہونی چاہیے۔ رضاعت کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانا۔ دودھ پلانے کے بعد جو ہے بچہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس کا اپنا بچہ ہے، اسی حکم میں آ جاتا ہے، اسے رضاعت کہتے ہیں۔ سوال: اولاد کو تعلیم دینے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اولاد لڑکا ہو یا لڑکی، دینی تعلیم دینا والدین پر فرض ہے، اور تعلیم نہ دینے کی صورت میں وہ گنہگار ہوں گے۔ اگلا ہے ہمارا چیپٹر تاریخ کے تعلق سے، انشاءاللہ تعالی یہ چیپٹر انشاءاللہ اگلے سیریز میں آپ لوگ سماعت کریں گے۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ کی خدمت میں سیریز نمبر 5 حاضر ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔